یسألون ایان یوم الدین، کہتے ہیں اچھا بتاؤ ذرا کب آئے گا یہ قیامت کا دن۔ تو جس انداز میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، جس بدتمیزی کے ساتھ، جس ذہنیت کے ساتھ سوال پوچھا ہے، جس مینٹیلٹی کے ساتھ، بالکل پیٹ اسی طرح جواب دیا جا رہا ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن ہوگا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنا فتنہ۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تستعجلون، جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ آ گیا وہ دن۔ فتنے کا لفظی مطلب ہوتا ہے گوشت کو آگ پر سیکنا، روسٹ کرنا، الٹنا پلٹنا گوشت کو۔ جیسے کوئی چیز فرائی کرتے ہیں یا باربیکیو کیا جاتا ہے، پہلے ایک طرف سے پکاتے ہیں پھر دوسری طرف سے پکاتے ہیں، تو جب اس طرح آگ پر گوشت کو سیکا جاتا ہے پلٹا پلٹا کر، تو اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے نا، سافٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کسی فتنے میں ڈالا جاتا ہے، مراد کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو جو اچھے انسان ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ بدلتے حالات، زمانے کا سرد گرم، خوشی اور غم، انسان میں نرمی اور عاجزی پیدا کرنے کا باعث اگر بن رہا ہے، یہ خوش قسمتی ہے انسان کی۔ اور اگر دنیا کے فتنوں میں دل نرم نہ پڑا، اللہ کی یاد نہ آئی، تو قیامت کے دن تو پھر ان کو آگ پر سیکا جائے گا تاکہ اکڑ نکلے۔ اتنا دل سخت تھا کہ دنیا کے بدلتے حالات نے ان پر کوئی اثر نہ ڈالا، نہ انہوں نے صبر کرنا سیکھا مشکلات میں، نہ شکر کرنا سیکھا آسائشوں میں، تو اب جائیں آگ میں پڑیں، اس میں یہ بھونے جائیں گے، سیکے جائیں گے، اور پھر یہ چکھیں ذرا اپنا فتنہ کہ کس چیز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ آیت نمبر 15، ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی کون؟ جنہوں نے اندازے نہ لگائے، یہ خراس نہیں تھے، اندازے نہیں لگاتے تھے، یہ آخرت کو سنجیدہ حقیقت سمجھنے والے لوگ تھے۔ اور جو بھی آخرت کو سنجیدہ حقیقت سمجھے گا، صحیح علم اس کے پاس ہوگا، یقینی علم اس کے پاس ہوگا آخرت کے بارے میں، وہ تو آخرت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے گا، اور وہ جانتا ہے کہ اعمال کا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ حساب کتاب جو ہوگا یہ انسانوں کی گواہی پر تو نہ ہوگا، بلکہ اس پر تو خود اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے بطور گواہ، اور اس کے ساتھ تو فرشتے ہیں جو ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تم پر تو محافظ موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو متقی تو وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ تو اگر 7 پردوں میں چھپ کر، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر، یا فضا کی پنہائیوں میں اڑ کر کوئی گناہ کرے گا یا کوئی ثواب کا کام کرے گا، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ تو متقی کی جو شخصیت ہوتی ہے 2 رخی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے سامنے بہت اچھا بنے، اور وہ جب لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں تو برا ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے سامنے تو وہ کہے کہ یہ چیز دیکھنا بری بات ہے اور یہ بولنا بری بات ہے، اور سب کے سامنے نیکی کا لبادہ اوڑھے رکھے، اور جب اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اصلیت ابھر آئے، تو گناہ کے کام بھی کر لے، گناہ کی چیزیں بھی دیکھ لے، اور گناہ کے الفاظ بھی بولنا شروع کر دے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا متقی۔ متقی کھلے اور چھپے، سرًا و جہرًا ایک جیسا ہوتا ہے، خلوت میں جلوت میں اس کا رنگ نہیں بدلتا، اس لیے کہ وہ چاہے لوگوں کے درمیان ہو چاہے تنہائی میں ہو، اس کے دماغ پر تو یہ خیال پوری طرح مسلط اور حاوی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایک ان دیکھی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ایک انویزیبل آئی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ غلطی کر بھی بیٹھتا ہے، فوراً استغفار کر لیتا ہے متقی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ متقی وہ ہوتا ہے جس سے کبھی گناہ نہ ہو، نہیں، متقی وہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، اور انسان ہونے کے ناطے ہوتے ہیں گناہ متقی لوگوں سے،
اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو شرمندگی، ندامت پیدا ہو دل کے اندر، اور استغفار کر لے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اصلاح کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ اس نے تو کمر کس لی ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، پختہ ارادہ ہے صراط مستقیم کو پکڑنے کا، اس سے ادھر ادھر وہ ہونا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح وہ زندگی اپنی گزارتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ اب یہ متقی کا لفظ اور تقویٰ، اس کو چند الفاظ میں کس طرح سے بیان کیا جائے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی اور کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک کانٹوں بھری وادی ہے، اور کانٹوں بھری وادی میں سے اگر کسی کو گزرنا ہو تو وہ کس طرح اپنا دامن سمیٹ کر گزرتا ہے تاکہ اس کا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے، یہ اس کا تقویٰ ہے۔ تو بالکل اگر ہم دنیا کو اس کانٹوں بھری وادی سے تشبیہ دیں اور اس شخص کو ہم خود سمجھیں کہ ہم ہیں جو کہ اس دنیا کو عبور کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ آزمائشیں ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں اور شیطان کے جال بچھے ہیں، تو اس دنیا سے گزرنا کیسے ہے؟ اپنے آپ کو سمیٹ کر، بچا بچا کر گزرنا۔ گناہ کے قریب تک جانے سے انسان پرہیز کرے، بارڈر لائن پر نہ پہنچے، کوشش کرے کہ ہر عمل میں اللہ کی مرضی کے لیے کروں اور ثواب کی نیت سے کروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کروں۔ تو آپ یہ دیکھیں گی کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں تنگی نہیں ہوتی بلکہ بڑی فراخی ہوتی ہے۔ فراخی کیسے؟ ہمیں تو یہ خیال ہے کہ جو اتنا ڈرتا ہے وہ تو کتنی تنگ زندگی گزارتا ہوگا۔ نہیں، فراخی اس لیے آ جاتی ہے کہ اس نے اپنا ایک معیار بنا لیا کہ مجھے تو وہی کام کرنے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اور اسی طریقے پر مجھ کو چلنا ہے۔ تو زندگی اس کی بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے، پیپل کانشیس نہیں رہتا، وہ گاڈ کانشیس ایک دفعہ انسان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ فکر نہیں رہتی کہ اب لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھ کر۔ ساری تنگی زندگی میں جو آتی ہے وہ تو سیلف کانشیس ہونے کی وجہ سے آتی ہے یا پیپل کانشیس ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ میں لوگوں کو کیسی لگ رہی ہوں، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ مجھ کو کیا سمجھتا ہے، وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کوئی ہنس رہا ہے میرے اوپر، کوئی میری بے عزتی کر رہا ہے، کوئی میری عزت کر رہا ہے۔ تو ان چکروں میں انسان اگر پڑا رہے تو سوچے زندگی کتنی تنگ ہوگی۔ ان سب چکروں سے نکل کر ایک ہستی کی فکر کرے، اللہ کی، تو زندگی میں فراخی آ گئی نا، کشادگی آ گئی۔ اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو رہنما بنا لینا، اسی کی مرضی پر انسان چلتا رہے۔ اور انسان کی فطرت میں چیز موجود ہے کہ انسان کسی سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، گائیڈنس لینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات اگر ہم اپنے کلاس کے حوالے سے کریں، آپ لوگوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ پیر کے دن 12:15 بجے آپ کا ٹیسٹ ہے، ایک رہنمائی مل گئی، تو انسان اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، آپ فوکس رہیں گی نا۔ ورنہ اگر آپ کی سب کی چوائس پہ چھوڑ دیا جائے کہ اب آپ بتائیے کب ٹیسٹ دینا ہے، کب ٹیسٹ دینا ہے، تو الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں تو کریں گے، اور ایک ہی شخص کئی اوپینینز دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ چیز اس کے لیے کنوینینٹ ہو، کل وہ پروگرام چینج کرنا چاہے، پرسوں پھر پروگرام چینج کرنا چاہے، تو تنگی پیدا ہوگی نا اس کے اندر، آسانی تو نہ آئے گی۔ تو ایک اللہ کی بات ماننے کا انسان پکا ارادہ کر لے اور بس پھر چل پڑے اس کے اوپر، تو کہنا ماننا بڑا آسان ہے، حقیقت ہے۔ اسٹریم لائننگ ہو جاتی ہے، انسان کی توانائیاں صحیح رخ پہ پڑ جاتی ہیں۔ اور جب انسان کہنا نہیں ماننا چاہتا بلکہ اپنے رولز خود بنانا چاہتا ہے، یہ تو بڑا دقت طلب معاملہ ہے نا۔ رولز بنانا آسان کام ہے؟ آپ بتائیے، بہت مشکل ہے۔ قانون بنانا بہت مشکل ہے، قانون کو ماننا بڑا آسان ہے۔ اور اسلام ہمیں مشق کرواتا ہے مسلسل فرما برداری کی، اطاعت کی۔ فالوور بنو، فالوور بننے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے آسانی ہے۔ تو یہ ہے متقی، جس نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے،
اور یوں سمجھے متقی وہ ہے جس کا کہ مستقبل اس کے ماضی سے بہتر ہوتا ہے. قدم 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 وہ اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان کی طرف رواں دواں رہتا ہے. آج جو نماز کی حالت ہے اس پر وہ مطمئن نہیں، چاہتا اس سے بہتر ہو جائے. آج جو اعمال کی حالت ہے مطمئن نہیں، چاہتا ہے اس سے بہتر ہو جائے. ایمبیشس ہوتا ہے. متقی کون ہے؟ متقی سمجھیں وہ ہے جو آخرت کے لیے بڑا ایمبیشس ہو. دنیا میں تو ہم متقیوں کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل متقی وہ ہے جس نے کہ صحیح چیز کے لیے اپنا ایمبیشن لگا دیا. پرفیکشنسٹ ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے، پرفیکشن کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو جو متقی ہیں فرما دیا ان کے لیے تو باغات ہیں اور چشمے ہیں، بے فکری ہی بے فکری، فراغت اور تازگی اور فرحت اور راحت کے سارے سامان ان کے لیے جمع ہیں. کیا کریں گے وہاں پر؟ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. کتنی پیاری بات ہے. آخذین ما آتاہم ربہم، لپک لپک کے لے لیں گے جو اللہ دے گا. یہ کتنا مختلف ہے دنیا کے طرز عمل سے. دنیا پرستوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سامنے آتی ہے بے سوچے سمجھے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ حساب دینے کی فکر، نہ اپنے اعمال کی فکر، بس دنیا آ جائے، یہ وہ چاہتے ہیں. اور جو دنیا میں متقی ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی چیز لینے سے پہلے 4 دفعہ تو سوچتا ہے، لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، اسراف تو نہیں ہوگا، فضول خرچی تو نہیں ہوگی، ضرورت ہے یا نہیں ہے، اچھا یہ اللہ دے رہا ہے، آزمائش تو نہیں ہو رہی. ایک خیال ہے، پتہ نہیں کتنے خیالات ہیں جو متقیوں کو آتے ہوں گے. پھر حساب کی فکر کہ اچھا لے لیا تب حساب اتنا ہوگا اس کا، تو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، کہیں اللہ استدراج کا معاملہ تو نہیں کر رہا میرے ساتھ. صحابہ کا یہ طرز عمل ہمیں ملتا ہے. جب ان کی زندگی میں آزمائشیں نہ آتی تھیں، خوشیاں ہی خوشیاں آتی رہتی تھیں، اللہ کی نعمتیں برستی ہی رہتی تھیں، تو اپ سیٹ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا اللہ نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے، کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے ہمیں سزا کے طور پہ نعمتیں دینی شروع کر دی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی بادشاہت تھی، لیکن وہ نچنت تو نہ تھے نا، لاپرواہ تو نہ تھے. ہر چیز کے ساتھ ایک فکر، ہر نعمت فکر کا باعث بنتی ہے، ذمہ داری بن کر آتی ہے. لیکن جنت میں ایسا نہ ہوگا، وہ تو انعام ہے نا. دنیا میں تو نعمتیں امتحان ہیں اور جنت میں نعمتیں انعام ہوں گی. تو انعام تو لوگ لپک لپک کر لیتے ہیں، خوشی خوشی لیتے ہیں. تو وہ تو لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے گا. اور اس سے پہلے تو وہ محسن تھے، ایسا کام ایسا عمل کرنا چاہتے تھے کہ جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے. حسن اور خوبی سے کام کرنے والے تھے، محسن، پرفیکشن سے کام کرنے والے. دین کوئی سائڈ ایشو نہیں تھا ان کی زندگی کا، دین ان کی زندگی کا مقصد اور محور تھا، پیوٹ تھا، مرکز تھا ان کی زندگی کا. آخرت کھوٹے کی طرح گڑی ہوئی تھی زندگی کے اندر، ساری مصروفیات آخرت کے حساب سے چلا کرتی تھیں، اس کے حساب سے ارینج کر لیا تھا ہر چیز نے اپنے آپ کو. اب روٹین کیا تھا ان کا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے. یہجعون، ہا جیم عین مادہ ہے، مطلب ہے آنکھ لگنا. کیوں کم سوتے تھے رات کو؟ میچ آ رہا ہوتا تھا اس لیے، یا مووی آ رہی ہوتی تھی اس لیے، یا پارٹی میں گئے ہوئے ہوتے تھے. تو آپ کہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے محسن بننے کا. نہیں، ان کی آگے مصروفیت بتا دی. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے. کیوں نہیں سوتے تھے رات کو زیادہ، یا تھوڑا سا جاگتے کیوں تھے رات کو؟ یہ جو قلیل ہے اس کو مفسرین 2 طرف لے گئے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رات بھر سو کر گزار دی ہو،
تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے صرف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی قلیل کس لیے ہو رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے؟ جاگنے کے لیے. تھوڑا سا ضرور جاگا کرتے تھے، زیادہ حصہ سوئے تھوڑا سا جاگے، وہ بھی اچھا ہے. اور کچھ مفسرین نے قلیلاً کو ریلیٹ کیا ہے سونے سے، کہ تھوڑا سا سویا کرتے تھے، زیادہ جاگا کرتے تھے. رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں خرچ کرتے تھے اور کم ہی سوتے تھے. جس چیز کا انسان کو شوق ہوتا ہے اس کے لیے رات کو جاگنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل تو شہر ایسے ہو گئے ہیں بجلی کی آمد سے کہ راتیں جاگتی ہیں، اور ویکینڈ پہ تو خاص تصور ہے رات کو بہت دیر تک جاگنا. اور راتوں کو جاگنا مشکل بھی نہیں لگتا اگر اپنی دلچسپی کی مصروفیت ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ دن بھر مصروف رہا کرتے تھے اور رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو خیال آتا ہے کیسے کرتے تھے، کیسے تھے. رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، رات کے راہب اور دن کے شہسوار کیسے تھے. ان کو شوق تھا اپنے رب سے بات کرنے کا، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا. تو اللہ کے حضور کھڑے رہا کرتے تھے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے. تھوڑی سی آنکھ لگتی تھی پھر اٹھ جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شروع کے دور میں ذکر آتا ہے، جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، رات کو آپ لیٹتے تھے، پھر چونک کے اٹھ جاتے تھے، پھر نماز شروع کر دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر لیٹتے تھے، پھر چونک کے اٹھ جاتے تھے، پھر نماز شروع کر دیتے تھے. اور دن میں آپ کا وقت دعوت اور تبلیغ میں جاتا تھا. میرے کو دیکھیں جیسے ایگزامس کی فکر ہوتی ہے نا، خاص طور پہ اگر کل پرچہ ہے، کتنا بھی پڑھ لیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کو انسان لیٹتا ہے پھر گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، اچھا فلاں آنسر دیکھ لیں، تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، پھر لیٹ جاتا ہے، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر ذرا چونک کے ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے کہ اچھا ہم ذرا سا دیکھ لیں کیا پڑھنا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ جیسی فکر دنیا میں ہوتی ہے، کسی کو آخرت کی فکر اگر ایسی پڑ گئی ہے، اس کی نجات میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، اپنے رب سے بخشش مانگا کرتے تھے. اور رات بھر جاگنے کے بعد جب صبح ہوتی تھی، سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، جب صبح ہوتی تھی تو وہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. کیا شخصیت سامنے آ رہی ہے. کوئی غرہ نہیں اپنی عبادت پر، کوئی کسی پر احسان نہیں کہ ہم تو تہجد پڑھنے والے ہیں، ہم تو پوری رات جاگیں، ہم صبح نہیں اٹھیں گے ناشتے کے لیے. جس کو جانا ہے جائے، خود ہی چلا جائے. میاں جاتے ہیں آفس تو جائیں، بچے جاتے ہیں تو جائیں، ہم تو تہجد پڑھنے والی بیویاں ہیں بہت نیک. نہیں، صبح جب ہوتی تھی تو اللہ سے بخشش مانگتے تھے کہ اللہ تیری عبادت میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بخش دے. جسے بہت غرہ ہوگا کہ میں نے حقوق اللہ ادا کر دیے ہیں، وہی حقوق العباد سے غافل ہوگا. آپ یاد رکھیے یہ بات. جس کو بہت غرہ ہوگا نا اپنے اوپر کہ میں حقوق اللہ کتنی اچھی طرح ادا کر رہی ہوں، وہ بندوں کے حقوق سے غافل ہو جائے گا. کہے گا یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، کمزور مخلوق، ان کی کیا ویلیو میری نظر میں تو بس اللہ اللہ کرنے والی ہوں، میں ان کو نہیں پوچھتی زیادہ. یہ رویہ اسلام نے ہم کو یہ رویہ نہیں سکھایا. اسی لیے استغفار کا ذکر ہے کہ کوئی غرہ نہیں. جو جاگ رہا ہے رات کو، جو تہجد پڑھتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، کسی گھر والے پر احسان نہیں اس کا. اسی کے نفل عبادت کی طرف اشارہ ہے نا یہاں پر. جب فرائض کا احسان دوسرے انسانوں پہ ہم نہیں رکھ سکتے، اپنے نوافل کا احسان ہم دوسروں پر کیا رکھ سکتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے رکھیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھیں. روزہ رکھ کے اس سر پہ پٹی لپیٹ کر لیٹ گئے کہ درد ہو رہا ہے سر میں، یا بدمزاجی ہو گئے اور کچھ نہیں، تو ایک چیخ ہم پکار مچائی ہوئی گھر کے اندر، کیوں؟ روزہ ہے، چائے نہیں پی ہے تو غصہ آ رہا ہے. یہ کوئی انداز نہ ہوا دوسروں کو تنگ کرنے کا اپنی عبادت سے. تو یہ تو استغفار کرنے والے لوگ، کوئی غرہ نہیں اپنی عبادت پر. اگر جاگے ہیں رات کو یا روزہ رکھا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گیا؟ ہے کوئی گارنٹی؟ اور غرہ تو اسی کو آئے گا جو یہ سمجھے گا کہ میں نے عبادت کی تو اللہ کا فرض ہے اللہ قبول کرے. آفٹر آل میں اٹھی ہوں، آفٹر آل میں جاگی ہوں، کیسے نہیں اللہ قبول کرے گا؟ یہ کوئی انداز ہوا؟ تو جو یہ کرے گا وہ استغفار کیوں کرے گا صبح کو؟ وہ تو سوچے گا کہ مجھ سا نیک تو کوئی پیدا نہیں ہوا. جس کو ڈر ہوگا اللہ کا، اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، اس کو احساس ہوگا کہ جو عبادت کی اللہ کی شایان شان تو نہ تھی. جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں کیا.
2 نفل اگر پڑھ لیے یا 4 نفل اگر پڑھ لیے تہجد کے اٹھ کر، تو یہ ان نعمتوں کی کوئی قیمت ہے جو اللہ نے دی، یا اس جنت کی کوئی قیمت ہے جو اپنی رحمت سے اگر چاہے گا تو دے گا؟ تو لہٰذا عاجزی، عبادت بھی کرے انسان تو اللہ کرے کہ عبادت ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے، اللہ نہ کرے کہ عبادت ہمارے اندر سختی اور تکبر پیدا کرے۔ یہ چیز نفاق کی طرف چل پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، عبادت اور علم یا تو لے جائے گا احسان کی طرف، یا عبادت اور علم لے جائے گا انسان کو تکبر اور نفاق کی طرف، اور وہ زبان کے استعمال سے، مینرزم سے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ مینرزم بتا دیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح ہوتے ہوئے وہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ کچھ نہ حق ادا کیا ہم نے تیرا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ ایک صاحب ہیں، وہ کچھ گرامر کے حساب سے انہوں نے اپنی تفسیر کی ہے، حافظ احمد یار ان کا نام ہے۔ وہ بتانے لگے کہ وہ اپنے گھر میں کچھ کام کروا رہے تھے، اس زمانے میں ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ سارا دن تو مزدور اینٹیں ڈھویا کرتے تھے اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کتنی جسمانی مشقت ہوتی ہے نا مزدوروں کی۔ اور شام کو ایک آدھ دفعہ بازار میں گیا تو اس زمانے میں دکانوں پر وہ ٹی وی لگاتے تھے نا، اوپر کر کے ٹی وی لگا دیا کرتے تھے، تو وہاں دن بھر مزدوری کرنے کے بعد رات کو گھنٹوں مزدور کھڑے ہو کے وہ ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، تھکن کا احساس نہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے کہ شوق تھا نا، دلچسپی، تو یہ دلچسپی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دعا یہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ دین کا نا پیشن ہو جائے، ہم کو شوق پیدا ہو جائے۔ ایک دفعہ شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ شوق کی وجہ سے چیز کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تو ان کا یہ رویہ، اور مخلوق کے ساتھ کیا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اپنی نیکی کے خول میں بند ہو کر نہیں بیٹھ گئے تھے، لوگوں کی طرف سے بے نیاز اور معاشرے کی طرف سے بے حس نہیں، ان کو معاشرے کی بھی فکر تھی، لوگوں کی بھی فکر تھی۔ جو کماتے تھے اس میں سے اوروں کو بھی دیا کرتے تھے، سائل کو بھی، سوال کرنے والے کو بھی، اور محروم کو بھی۔ اب یہ سائل اور محروم یہ غریبوں کی 2 کیٹیگریز ہیں، یہ ہیو ناٹس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہوتا ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگ لیتے ہیں آ کر کہ ہمیں دو، ہمیں چاہیے، سوال کرنے والے۔ تو سوال کرنے والوں کو بھی جھڑکنا نہیں۔ پھر آپ دیکھیے، کسی سوال کرنے والے کی حاجت پوری کر دینا پیسے سے، یہ پھر آسان ہے، اور اس کے ساتھ صحیح رویہ رکھنا یہ پھر بڑا مشکل ہے۔ یقیناً ہم سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ خواتین یا کچھ نہ کچھ لوگ ایسے آتے ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں نا مہینہ بندھا ہوتا ہے جن کا، ہے نا، وہ آتے ہیں اور وہ کچھ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں آ کر بیٹھی ہے، ہم کہتے ہیں پھر آ گئی، آتا ہے خیال؟ تو یہ نہیں، یہ جو ہم نے سوچا نا پھر، اور ایک ناگواری کا سا احساس، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دینے والا سمجھا ہے نا، ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دے کر بڑا احسان کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل ایسے ہو جائیں کہ ہم اس کے آنے کو غنیمت سمجھیں اور ہم لینے والا سمجھیں اپنے آپ کو، کہ ہم اللہ کی رحمت وصول کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دولت بھی اللہ نے دی ہے اور یہ رحمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ ہی کی دی ہوئی دولت ہم اللہ کے بندوں کے ہاتھ پہ رکھیں گے تو ہم اللہ کی رحمت کو وصول کرنے والے بنیں گے۔ کتنے گناہوں کا کفارہ ہمارا ہو جائے گا اس کے ہاتھ پر پیسہ رکھ کے۔ تو یہ صحیح رویہ اختیار کرنا جو ہے نا، کہ جھڑکا نہ جائے دینے والے کو، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، بے عزت نہ کیا جائے۔ تو چلیں، جو بھی اگر اندر اریٹیشن ہے کم از کم اظہار نہ کریں اس کا، شکل پہ تاثر نہ آئے، اور دعا کریں کہ اللہ اندر سے بھی ختم ہو جائے۔ اور وہ آئے تو اس سے پوچھ لیں کہ چائے پی لو، کھانا کھا لو، اچھی طرح سے بات کر لیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں بات نہیں کرو، ابھی تو کہانی شروع کر دیں گی اپنی، بیٹے کو یہ ہو گیا اور بیٹی کو یہ ہو گیا، اتنی پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں بس پیسے دے کے ان سے کہو چلو ٹھیک ہے جاؤ، بیگم صاحب گھر پہ نہیں ہے اس وقت، بس یہ کہہ دو۔ یہ نہ کریں، تھوڑی سی دیر کو حال چال ذرا پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا قبول کر لے دونوں میں سے نا، کیا پتہ آپ کی بات قبول کر لے جو آپ نے اس کو دی ہے، یا آپ کا وہ مال قبول کر لے جو آپ نے اس کو دیا ہے۔
تو یہ اپنے اخلاق اور کردار اور زبان کی نرمی یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. متقی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ جب درس دینے بیٹھے تو بہت ہی میٹھا ہو جائے اور جب تنہا ہو تو بالکل ہی بدتمیز ہو جائے. اور بدتمیزی اگر کبھی ہو تو اللہ سے استغفار کرے, پھر افسوس کا اظہار کرے کہ کتنا گھٹیا میرا کردار ہے, کیا میں نے کیسا کام کیا. تو وہ حق دیتے ہیں مانگنے والے کو اس کا. اور محروم کون؟ جو مانگتا نہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتا. ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا, لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں سوال کرتے. لیکن وہ تو ہم کہتے ہیں نا کویسچن پرسونیفائڈ ہیں, وہ تو سراپا سوالی ہیں, حال سے حلیے سے وہ سوالی لگ رہے ہیں. ان کو جا کر معاشرے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. سائل آپ کو ڈھونڈے گا, ٹھیک ہے, سائل آپ کو ڈھونڈے گا. جیسے فقیر ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو ڈھونڈے گا. جیسے ماسیاں وغیرہ ہم بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے گھر پہنچیں گی آپ سے مانگنے. محروم کو ڈھونڈنے کے لیے معاشرے میں نکلنا پڑتا ہے. آپ کو جا کر محروم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اسپتالوں میں ملیں گے, کچی بستیوں میں ملیں گے, یتیم خانوں میں ملیں گے, سفید پوش لوگ اپنے خاندانوں میں ملیں گے.